وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سب ساتھیوں کو خوش آمدید، اور ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں سورہ مریم، اور کل ہم 50 نمبر آیت پر تھے، اور سیاق و سباق ذہن میں رکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں، اور وہ دعوت کا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والد کو تو چھڑوایا ہی، لیکن ساتھ کے لیے آپ نے بچے دے دیے، اور بچے کو بھی آگے بچے دے دیے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کیا کیے؟ عطا کر دیے۔ اور پھر صرف بچے ہی نہیں تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ یہ جی کل تک تھا، اور اگلا ہم کر رہے تھے، اور اس کو میں پڑھتا ہوں۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ تو ہم بات کر رہے تھے لسان صدق کی، ایسے ہی ہے جی؟ جی سر جی۔ تو یہاں آتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ کر کے آیت نمبر 50 پہ ہم نے کل ختم کرنا تھا، نہیں کر پائے، لیکن آج انشاءاللہ کریں گے۔ تو وَوَهَبْنَا کا ترجمہ کریں، اور ہم نے عطا کیا، اور ہم نے عطا کیا لہم، ان تینوں ان کو سب کو یا ان تینوں کو، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، اپنی رحمت سے عطا کیا۔ ٹھیک ہے، نبوت تو دی، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں دی تینوں کو، اور یہ ہے کہ وجعلنا لہم، کیا ترجمہ کریں گے وجعلنا لہم؟ اور ہم نے اور ہم نے ان کو بنا دیا یا ان کے لیے بنا دیا۔ یہاں میں نے بتایا تھا کہ لسان صدقن علیہ، علیہ کے معنی آپ کو آتے ہوں گے کہ عالی سے نکلا ہے، علیہ، یہ جتنے بھی آ رہے ہیں بہت زیادہ بلند، ایسا ہے نا؟ بلند بلند، جی سر۔ بہت زیادہ بلند۔ اب لسان صدقن، اس کو مطلب اس کے مجازی معنی لیں گے، جو میں نے کہا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے کیے ہیں حدیث کے اندر، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے ثناء حسن۔ ثناء بیان کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف، حسن اچھی تعریف، اچھی تعریف۔ تو یہ لسان صدق، ورنہ اس کے معنی کیا ہے؟ لسان صدق سچی زبان، سچی زبان، اور ایک تو زبان وہ ہے جس سے ہم بولتے ہیں، اور دوسری زبان وہ ہے جو ہم بولتے ہیں، لینگویج، اور ایک ہے ٹنگ۔ عربی زبان کے اندر دونوں کو لسان ہی کہتے ہیں جی۔ تھوڑا سا ایک زبان ہوتا ہے اور ایک زبان ہوتا ہے، ایک زبان ہوتا ہے اور ایک زبان ہوتا ہے۔ چلو آپ نے میری تو صحیح کر دی، وہ کون سی ہوتی ہے جو زبان جس سے بولتے ہیں؟ جو بولی جاتی ہے وہ زبان ہوتی ہے، اور جس سے بولتے ہیں وہ زبان ہوتی ہے۔ اچھا جی، وہ زبان ہوتی ہے، ٹھیک ہو جی، اللہ تعالیٰ آپ کے خیر دے۔ تو لسانہ
یہ بولی جانے والی زبان ہے جس کو ہم زبان کہیں گے۔ صدق، صدق کا مطلب کیا ہوگا؟ سچی۔ اب یہ تو اس کے لفظی معنی ہے کہ ہم نے ان کو بلند سچی زبان دی، ایک یہ معنی اس کے کون سے بنتے ہیں؟ لفظی۔ اور اس کے جو وہ ہیں محاورے کے معنی جو عبداللہ حضرت ابن عباس نے کیے ہیں، وہ کیا ہے لسان صدقن ثناء حسن، تو اس کے معنی ہے اچھی شہرت یا نیک نامی، اچھی شہرت یا نیک نامی۔ تو بلند نیک نامی میرا خیال ہے جملہ یہاں بنے گا، اور ہم نے ان کے لیے بلند نیک نامی بنائی۔ کیوں جی یہی بنے گا نا؟ بلند نیک نامی۔ دوبارہ کریں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، جی اور ہم نے ان کے لیے اچھی شہرت یا بلند نیک نامی بنائی۔ جی۔ تو آپ اچھی شہرت کرنا ہے یا نیک نامی کرنا ہے؟ علیہ تو بلند ہے، دونوں میں سے دیکھ لیں، ایک پہ ذرا متفق ہو جاتے ہیں۔ ترجمہ دونوں کریں گے، اچھی شہرت تو تب بھی ٹھیک ہے، نیک نامی کریں گے تب بھی ٹھیک ہے، تو کون سا کرنا؟ بلند نیک نامی، بلند نیک نامی۔ تو اس کو آپ نے ذہن کے اندر انڈر لائن کر لینا ہے کہ اس کے لفظی معنی نہیں آئیں گے کہ جو اس کے معنی بنتے ہیں اصل، بلکہ اس کے مجازی معنی آئیں گے، لسان صدق۔ تو ڈاکٹر صاحب ترجمہ کریں ذرا اس کا۔ پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی پروفیسر صاحب فرمائیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے ان کو عطا کیا، من رحمتنا، اپنی رحمت میں سے، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، لہم ان کے لیے، لسان صدق علیہ، بلند نیک نامی۔ بلند نیک نامی، اور بلند نیک نامی اتنی ہے الحمدللہ کہ یہود، نصارہ، نصرانی، ایون اس وقت کے کفار، وہ بھی اپنا تعلق کن سے جوڑتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ جب ان سے جڑ گیا تو پھر بنی اسرائیل تو سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں، جی ایسے ہی ہے۔ جی سر۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا ذکر نہیں آیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آ گئے تھے، اور اسحاق بیٹے تھے چھوٹے، اسماعیل بڑے تھے۔ اب ذہن میں یہ نہ لے کے آئیے گا کہ اسحاق چونکہ پہلے آ گئے ہیں تو لہذا یہ بڑے ہوں گے، اسماعیل کا ذکر بعد میں آ رہا ہے تو لہذا وہ چھوٹے ہوں گے۔ نہیں، جب ان کی عمر 90 سال یا 85 سال سے زیادہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو انہوں نے دوسری شادی کی تھی جن سے بیٹا پیدا ہوا تھا، اور ان کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو بڑے تھے۔ اور اس کے بعد فرشتہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ کنعان میں تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ ان کا نام کیا تھا؟ سارہ۔ حضرت سارہ۔ تو جی بالکل ٹھیک ہوگی بات۔ انہوں نے پھر وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی۔ یہ مختصر کر رہے ہیں، تو سب کی عزت کرنے والے سارے لوگ، یہاں تک ہو گیا جی؟ جی سر۔ اچھا جناب، میں نے کہا تھا کہ 10 نبی انبیاء ہیں، رسول ہیں، جن کا ذکر سورہ مریم کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں ایک اور رسول بھی ہیں اور نبی بھی۔ رسول اور نبی کے اندر کیا فرق مفسرین نے رکھا؟ کو پتہ ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جس پہ کتاب نازل ہوتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ رسول وہ ہے جس پہ کتاب نازل ہو، اور نبی جو باقی انبیاء سارے چلو ٹھیک کتاب ہے، کے بغیر۔
مطلب کہ رسول وہ ہوتا ہے جس پر کتاب بھی ہو، جس کے ساتھ شریعت بھی ہو. ان کی شریعتیں ممکن ہے مختلف ہوتی ہوں، لیکن جو کتاب اترتی ہے وہ اس کا کچھ حصہ، جس کا نام قرآن مجید آخر میں آیا، اس کا کچھ حصہ اس وقت کے لحاظ سے اس نبی پر، اور اس کا نام زبور بھی ہو سکتا ہے، اس کا نام تورات بھی ہو سکتا ہے، اس کا نام بائبل بھی ہو سکتا ہے جی. اور اس کا اتمام کس پر ہوا؟ قرآن پاک قرآن پاک میں تکمیل ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اب اس کو پڑھتے ہیں یہ ذہن میں رکھ کے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ. اب یہ بڑی دفعہ یہ آ گیا جملہ، پہلے ابراہیم آیا تھا، تو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ترجمہ کر لیں گے آپ. تو ڈاکٹر داؤد صاحب کریں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے. جی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر. ٹھیک ہے جی، کہتے ذرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس تو کتاب میں کتاب میں موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر. اب آگے 3 الفاظ آ رہے ہیں، ان کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن جب ہم سمجھتے ہیں نا تو وہ ممکن ہے تھوڑا مشکل میں نہ پڑ جاتے ہوں. اگر ویسے ہی ترجمہ رٹ لینا ہو تو آرام سے ہو جاتا ہے. یہاں ایک لفظ آ رہا ہے کہ انہو کانا مخلصا. مخلص، ایک مخلص، اور مخلص جو ہے وہ اس میں فاعل ہوتا ہے، اور مخلص کیا ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ اخلاص مفعول. جی 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 جی، خالص کیا ہوا. مخلص جی خالص کرنے اس میں والا. جی جی ٹھیک ہے. اور دونوں یہ مخلص کا خاص طور پر یہ ایک دوسرے کے متبادل آتے ہیں. آگے آ رہا ہے وکانا رسولن بھی آ رہا ہے اور نبیہ بھی آ رہا ہے. کیوں جی؟ جی تو ہر رسول نبی ہوتا ہے. ہر رسول کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. نبی بھی ہوتا ہے. اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا. جی بالکل ایسا ہے. یہ ہم نے ویسے بتایا، تو اس کو ہارڈ اینڈ فاسٹ کے طور پر نہ لیجئے گا، اس لیے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات بھی تھی اور وہ رسول تھے، اور اگر وہ نہ ہوتی تو وہ کیا تھے؟ نبی بھی تھے. تو لہذا اب ترجمہ کرتے ہیں جی. انہو کانا مخلصا، بے شک وہ خالص کیا گیا چنا ہوا تھا. خالص وہ ہوتا ہے جو چنا ہوا ہو، جیسے مصطفیٰ بھی چنا ہوا ہوتا ہے، مجتبی بھی. اور مخلصاً خالص کیا گیا، خالص کیا گیا. تو وہ جملہ دیکھتے ہیں، اگر اس کا ترجمہ آتا ہے کہ بے شک وہ خالص کیا گیا تھا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھا. نبی تھا. ٹھیک ہے جی، رسول اور نبی تھا. مطلب کہ صاحب شریعت بھی تھے، اور نبی اللہ کی طرف سے جو بھی رسول آیا وہ نبی بھی ہوتا ہے. تو یہاں دونوں ایک ساتھ آ گئے. تو ویسے رسول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھیجا ہوا. جی، تو رسول النبی وہ ایک بھیجا ہوا نبی تھا، یہ اس کے لفظی معنی بنتے ہیں. لیکن اچھا ترجمہ کہ وہ رسول اور نبی تھا، یہ زیادہ بہتر ہے. تو اپنے جی ڈاکٹر داؤد صاحب. جی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر. انہو کان مخلصاً، بے شک وہ چنا ہوا تھا. وکان رسولا نبیّا، اور وہ رسول اور نبی تھا. اور وہ رسول اور نبی تھا. اچھا جی، اب یہ موسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟
کلام کیا نعم کلام کیا، بالکل ٹھیک۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جوانی کا زمانہ تھا، بنی اسرائیل کے اندر ہی تھے یہ، فرعون کے گھر کے اندر ان کی پرورش ہوئی، تو پھر وہاں ایک جو بنی اسرائیل کے اندر ایک بندے پر ظلم ہو رہا تھا، تو انہوں نے ماشاءاللہ، وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ نبی تو ہیں ہی لیکن مکہ مارا، اور مکہ مار کے بندے کو مار دیا۔ جی تو میں سوچتا ہوں کہ بھئی کتنی طاقت ہوتی ہوگی ماشاءاللہ۔ تو یہ وہاں سے کہاں گئے تھے جی؟ مطلب آپ سمجھیں کہ مصر سے نکل کے یہ وہاں سے گئے کہاں؟ مدین۔ مدین مدین۔ اب مدین دوسری طرف، جی بالکل ٹھیک ہے، مدین تو وہ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ شعیب علیہ تو السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی، ان سے ان کی شادی ہوئی ملاقات ہے۔ جی، بس شادی ہوئی نا، مطلب ان کی بیٹی تھی، ہاں جی اس کے ساتھ جی شادی ہو گئی۔ مطلب وہ آگے پڑھ چکے ہیں آپ کے، کتنا عرصہ انہوں نے بکریاں چرائیں اور اس کے بدلے میں وہ شادی ہو گئی۔ اب جب آگے اولاد پیدا ہونے والی تھی تو یہ جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک روشنی دیکھی اور کہا اپنی زوجہ کو کہ بھئی میں آپ کے لیے کوئی آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں۔ تو وہ جو جانے کا واقعہ ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ پھر یہ جاتے رہے، اور تورات پھر بعد میں ملی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ آپ سب چیزوں کو پتہ ہے، پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ لیکن اس جگہ پہ جو خوبصورت چیز ہے نا، وہ ذرا دیکھیں کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے بارے میں، نون کا لفظ استعمال کر رہا ہے ہم، یہ نون جلالہ کہتے ہیں اس کو، کہ اپنے عظمت، کبریائی، جلال، جب بادشاہ پوری کائنات کا مطلب ہو تو وہ اپنے آپ کو ہم کہہ رہا ہے۔ تو نون بعد والا ہے، پہلے والا نہیں، پہلا نون ندا والا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ ابھی دیکھتے ہیں جی۔ اچھا ترجمہ کریں، وَنَادَيْنَاهُ، ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے اس کو، اور ہم نے اس کو پکارا، اور ہم نے اس کو ندا دی، تو وہی ہے، ہم نے اسے پکارا۔ آگے دیکھیں گے، من جانب طور الایمانی، ایمن ہوتا ہے دائیں طرف، یمین کہتے ہیں دائیں کو، یسار کہتے ہیں بائیں کو، تو اس سے ایمن، ایمنی کا مطلب کیا ہوگا؟ دائیں جانب۔ تو جانب مطلب ہے ایمن بنے گا دایاں، جانب اوپر لکھا ہوا ہے، طور پہاڑ۔ تو ہم نے، اب میں کرتا ہوں ذرا، اور ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ کے دائیں جانب سے کیا کیا؟ پکارا، آواز دی۔ اب ایک پکارا ہے، اور آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑے ہی پیارا ہے۔ وَقَرَّبْنَاهُ، وَقَرَّبْت قریب سے نکلا ہے، ناہو لفظ آ رہا ہے نجیہ۔ نجیہ کہتے ہیں سرگوشی کرنا، کان کے اندر بات کرنا، جی، ہم کہ نے دوسرا پڑھا نہ، جی بالکل پڑھا ہوا ہے۔ نجوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے نجوا سے منع فرمایا ہے کہ جب تم لوگ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو تو پھر دوسرے بندے کے کان میں تم کوئی بات نہ کہو، اس لیے کہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، لیکن وہ حدیث ہے اور اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ وہ جیسے خوبصورت انداز میں کسی سے بات کرنا چاہے، لیکن یہاں بڑی چیز ہے کہ وَقَرَّبْنَاهُ، اور ہم نے اسے قریب کیا، ہم نے اسے قریب کیا، نجیہ سرگوشی سے، سر
گوشی سے، سرگوشی، سرگوشی کرنا بھائی کان میں کوئی آہستہ سے بات کہنا، کیوں جی؟ جی اب سر، وہ کیا انداز ہوگا ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم جب کسی کے کان کے اندر کوئی سرگوشی کرتے ہیں تو ایک تعلق بڑا زبردست ہوتا ہے کہ اور سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس سے کہ کان کے اندر کوئی بات کہنی ہوتی ہے وہاں سرگوشی کر دیتے ہیں، کیوں جی؟ جی تو سرگوشی کرنا کس کی علامت ہوئی، نفرت کی یا محبت کی؟ محبت کی. یہاں تو محبت ہی ہے، اور ہم نے اس کو سرگوشی کے ذریعے قریب کیا. جی اور ہم نے اسے اللہ نے، سرگوشی کے ذریعے جی میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے اپنے انداز میں کہا ہوگا موسیٰ علیہ السلام ادھر آؤ. صحیح صحیح بات. مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، معاف فرمائے، معاف فرمائے، میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کام کیا ہے. تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کرے. جی اب جناب کریں ذرا اس کا ترجمہ کیسر بھائی. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اسے طور پہاڑ کے دائیں جانب سے ندا دی، پکارا. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے قریب کیا سرگوشی کے لیے، سرگوشی کے ذریعے، ٹھیک ہے، سرگوشی کے ذریعے. سرگوشی کر کے، ٹھیک ہے. آگے کیا تھا جی؟ اب نکات کی شکل میں اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اس لیے کہ یہاں نکات یہی چاہیے. لیکن جب ہم نے پوری قصہ حضرت موسیٰ لکھنا ہے تو پھر ان ساری چیزوں کو قرآن مجید میں سے اکٹھا کر کے اس کی ترتیب بنانی ہے، اور وہ کیا بن جائے گا؟ قصص الانبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون نبیّا. یہ جناب بتا کیا رہے ہیں؟ بتا یہ رہے ہیں کہ جب مشکلیں آتی ہیں تو مشکلوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں، کیوں جی؟ جی موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی ہجرت کی، اس فرعون کو چھوڑا، تو آگے جا کر حضرت شعیب علیہ السلام مل گئے، تو وہاں شادی ہو گئی، اور وہاں سے آپ نے بیوی کو لے کے آئے، اور اس کے لیے وہ مشکل میں تھی، اور جب اوپر گئے تو کن سے ملاقات ہو گئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور وہاں پہلی جب ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے جوتوں کو اتار دے، تو وادی مقدس میں ہے، کیوں جی؟ جی بڑا ہی خوبصورت منظر لگتا ہے. تو جب اس سے بھائیو جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ مشکلوں سے نہ ڈریں، اگر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں تو وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اسباب بے شک کریں، لیکن اگر وہ حل نہیں ہوتے تو اس کے پیچھے بہت بڑی محبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. بے شک. اب جی وَوَهَبْنَا لَهُ پہلے بھی آ چکا ہے، ہم نے اس کے لیے بنایا، اور ہم نے اس کو نہیں عطا کیا، وَوَهَبْنَا ہے نا، کو عطا وَوَهَبْنَا وَجَعَلْنَا نہیں، عطا کیا، اور ہم نے اسے عطا کی مِن رحمتنا، اپنی رحمت. اپنی رحمت اپنی سے. رحمت میں سے ہم نے اسے عطا کیا. کیا؟ اخاہو، اس کا بھائی، بھائی اس کا بھائی. کون؟ ہارون. ہارون علیہ السلام. ہارون علیہ السلام. اور وہ کون تھے؟ نبیّا، جو نبی تھے. اب یہ کب ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جا فرعون کے پاس اور فرعون کو جا کے دعوت دے؟ یاد ہے جی؟ جی آگے جی. ساتھی کون بتائیں گے؟ جی سر. اس جی وقت بتائیں موسیٰ ذرا. علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں ہارون کو میرے ساتھ میرے بھائی کو نبی بنا دے، کیونکہ میری زبان میں وہ صاف نہیں ہے، لکنت تاکہ وہ لکنت
جی نقلت لکنت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ میں اتنے اچھے انداز میں اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتا، تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دے۔ نبی بنا اللہ تعالیٰ نے صرف دعا ہی قبول نہیں کی، کہا یہ بھی جائے گا اور یہ نبی ہے، اور پھر دونوں کو کہا کہ تم دونوں جاؤ اپنا کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، فرعون کے اور پاس۔ وہاں جا کے دعوت دینا تو قولا لہو قولا لینا، یہی پڑھا ہے نا ہم نے۔ جی تو تم وہاں جانا تو وہاں جتنا بھی بڑا ہے دعوت کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ تم دونوں جا کے اس کے سامنے نرم طریقے سے بات کرنا، کیوں جی؟ جی اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو مطلب ایک ہی معجزہ کافی تھا کہ وہ اپنا عصا نیچے ڈالتے تو اژدہا بن جانا تھا، تو فرعون نے آگے آنا تھا؟ کبھی بالکل نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا جی، سوال ہی، وہ انسان ہی تھا نا آخر، تو اس نے تو نہیں آنا تھا۔ لیکن یہ جتنے بھی معجزات تھے اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھئی تم ان معجزات کا استعمال کرنا، وہاں جا کے کہا کہ بھئی بات کرنی ہے تو قولا لہو قولا لینا۔ میں بار بار اس کی طرف کہہ رہا ہوں کہ کرنے کا کام آج بھی ہم نے پڑھا ہے، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یہ کام ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اور آگے سارا ہم نے پڑھا ہے آج پہلی نشست کے اندر کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہوتا تو آج پاکستان بہت اونچا جا چکا ہوتا، کیوں جی؟ جی 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 تو اس پہ کرنا ہے اور سب ساتھیوں نے کرنا ہے مل کے۔ جی اپنے غلام سرور بھائی کریں ذرا وہابنا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں سے عطا کیا اس کا بھائی ہارون علیہ السلام نبی بنا کر۔ جی نبی بنا کر، یا جو کہ نبی تھے یا نبی تھا، اگر ایک کے لیے کرنا ہے نبی، یا بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں تک کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی نہیں سر۔ جی؟ کیسر بھائی یہاں تک آپ تینوں آیات کا یہاں تک ذرا ترجمہ کر دے وذکر سے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمائیں۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ چنا ہوا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اسے طور کے دائیں جانب سے پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے سرگوشی کے ذریعے اسے قریب کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے دیا، أَخَاهُ ہارون نبیّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی دیا، یعنی کہ ہارون نبی جو دیا نبی تھا۔ جی، تو اس کا کر لیتے ہیں، اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کو اس کا بھائی ہارون دیا جو کہ نبی تھا، جو کہ نبی تھا۔ نبی ورنہ پہلا ترجمہ بھی ٹھیک ہے، صرف سہولت کے لیے تھوڑی وہ رعایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب جناب آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت حاجرہ سے، اور ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ماشاء اللہ اسماعیل علیہ السلام۔ جب بھی آتا ہے تو قربانیاں ہی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام والد اور اسماعیل علیہ السلام بیٹے۔ تو ان قربانیوں کو ہم نہ حرز جاں بنائیں، اور جو بھی قربانی انہوں نے دی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ترجمہ کریں جی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کتاب میں اسماعیل کا ذکر کر۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر۔ اب وہ کیسے تھے؟ یہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں یہ خصائص ہم نے اپنے اندر
بنانے ہیں اس لیے کہ ہر رسول اللہ کی طرف سے داعی ہوتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور داعی کی صفات ہیں یہ کیا؟ انہو کانا صادق الوعد وکانا رسولا نبیا، یہاں ان کے لیے بھی آیا جی انہو، ترجمہ کریں، بے شک وہ بے شک بے شک وہ کانا ہاں تھے تھا، جی ٹھیک ہے، ابھی تھا ہی کرتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ عزت احترام دل میں ہے، صادق الوعدی، وعدے کا وعدے کا سچا، سچا، وعدے کو سچ کر دینے والا، صادق، تو وعدے کا سچا تھا، وکانا رسولا نبیا، اور وہ اور وہ رسول رسول وہ اور نبی تھا۔ رسول اور نبی تھا۔ اور وہ رسول اور نبی بھی تھا۔ تو یہاں حدیث مبارکہ میں جو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہی انداز اپنایا تھا پہلے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے ساتھ اپنایا تھا، کہ وعدہ کیا کہ بھئی تم فلاں چیز لے آؤ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن یا 3 دن وہاں کھڑے رہے، اور وہ بندے کو یاد آیا کہ میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوا تھا، وہ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود تھے۔ اور ان کے بارے میں جو روایت آتی ہے وہ تو بڑا لمبا عرصہ ہے کہ وعدہ وہ کیا آدمی کے ساتھ کہ میں وہ بھی کھڑا ہونے کا ہی تھا جو پڑھا میں نے، تو وہ بہت لمبا عرصہ ہے، اور اس وعدے کو اسی طریقے سے پورا کیا جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں جی۔ اب یہ نبی کیا کرتے تھے؟ وکانا یأمر اہلہ، ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے، وکانا یأمر اہلہ، ترجمہ کریں جی، اور وہ اپنے اہل گھر والوں کو اور اس نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا والوں کو کام کرتا تھا، دیتا تھا، حکم دیتا تھا، کام نے، یا امر، امر حکم دیتا تھا، امر حکم وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتا تھا، کس کا؟ بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ دوبارہ پڑھیں جی، وکان یأمر اہلہ، اور وہ اپنے گھر والوں وہ کو اپنے حکم دیتا تھا، حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتا تھا بالصلاۃ، نماز کا نماز نماز پڑھنے کا یا نماز کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ اور ادا زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ دینے کا، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، ابھی پڑھ چکے ہیں تھوڑے دن پہلے، پسندیدہ، نہایت پسند، کیوں جی؟ جی۔ اور وہ اس پر اپنے رب اور وہ جی اپنے رب کے نزدیک نہایت پسندیدہ، جی، پسندیدہ وہ تھا۔ اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ تھا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت بہت پسندیدہ پسندیدہ تھا۔ بہت پسندیدہ بہت تھا۔ پسندیدہ تھا۔ مطلب ہے جو ہمیں لگ بھگ لگتی ہے باتیں کہ والد نے کہا کہ بھی مجھے خواب آیا ہے صلی اللہ علیہ السلام، کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں تمہاری قربانی کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، کیوں جی؟ جی، تو پھر آگے جو ذکر آتا ہے وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، کہا کہ یا آبتی فعل، دی پروفیسر صاحب ذرا کیجیے گا، یا ابت افعل ما تفعل تؤمر، ما تؤمر، جی، اے میرے باپ کر گزر جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ یہ چھوٹی بات ہے جی، بہت بڑی کیوں بات، جی؟ بہت بڑی بہت بات بڑی ہے، بات، اللہ کی رضا کے لیے اپنا بیٹا بھی قربان کر دینا اور قربان ہو جانا، دونوں بڑی باتیں ہیں کہ یا جی، اللہ ہمیں اس قسم کا یا اللہ بنا دے، آمین، آمین۔ 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 اور ہم اپنے گھر والوں کو یہ بتائیں کہ بھئی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے خیال ہے میں کل بیان کروں، میں پڑھ کے نا تو پھر آؤں گا، اس کے اندر آخر میں نماز کا ذکر آتا ہے کہ وہ
حکم جو ہے وہ کڑیوں کی طرح ہے، ایک کڑی ٹوٹتی ہے تو آدمی دوسری کڑی کے ساتھ، دوسری کڑی ٹوٹتی ہے تو تیسری کے ساتھ، آخر میں پھر نماز ہی رہ جاتی ہے، آخری کڑی ہے نماز بچنے کی۔ اور اگر آدمی اس آخری کڑی کو بھی، میں مفہوم بتا رہا ہوں اب آپ کے سامنے کر دیا، آخری وہ کڑی بھی نماز ہے بچنے کے لیے، اور اگر نماز سے آدمی اجتناب کرے، اپنے گھر والوں کو کہے کہ بچہ سویا ہوا ہے یا یہ بچہ بہت ابھی تھک کے آیا ہوا ہے باہر سے، تو یہ بھائیوں اپنے بچوں کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ کیوں جی؟ بچے کو تربیت ایسے کریں کہ وہ یہ کام کرے، اور خود بھی زکوٰۃ دیں، اور بچوں کے ہاتھ سے بھی، اپنے گھر کے اندر ریاکاری نہیں ہوگی، یہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے ان کو بتائیں کہ بیٹا آؤ میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ یہ اپنا ہم اس کا حساب کرتے ہیں زکوٰۃ کا، اور یہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو نے فلاں کو دینی ہے، اور اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیں انشاءاللہ کہ آپ تربیت کے لیے کر رہے ہیں، اور میں تربیت کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو کہوں، آپ اپنے بیٹے کو کہیں۔ آگے جی، وقت جو ہے 3 منٹ ہے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام آگے ہیں، جن کے بارے میں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام، اب مطلب ہے کہ یہ ہمارے سے متعلقہ نہیں ہے جو میں ابھی کہنے والا ہوں، لیکن چونکہ آیا ہے وہ کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ کچھ نے کہا نہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، کچھ نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، کچھ نے کہا کہ حضرت الیاس اور حضرت ادریس دونوں ایک ہی تھے۔ تو بہرحال جیسا بھی ہے وہ نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ترجمہ کریں جی۔ اور اے نبی اور صلی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کتاب میں ادریس کا ذکر کر۔ ادریس علیہ آئے نبی السلام صلی کا اللہ علیہ ذکر۔ وسلم تو اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کر، انہو کانا صدیقا نبیا، وہی الفاظ، بے بے شک شک وہ بے شک وہ وہ انتہائی بہت سچے، انتہائی سچا نبی تھا۔ سچا اور نبی تھا، ٹھیک ہے، سچے اور نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند کیا، جی، اعلی جگہ پر، جی، ہم نے اس کا مقام کیا کیا؟ اونچا کیا۔ بلند کیا، مکانن علیہ، بلند جگہ پر، تو لہذا اعلی جگہ پر۔ اس کو طرف دیکھیں جی، ترجمہ میں کروں گا اس کا، اور ہم نے اس کا مکان کا ترجمہ میں کر رہا ہوں مقام، بہت بلند، بہت بلند، رفعنا کیا پھر کر لیں گے، ہم نے اس کا مقام کو بہت بلند کیا۔ ورفعناہ مکانا علیہ کا ترجمہ جی، اور ہم نے اس کا مقام بہت بلند کیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر داؤد بھائی، وکان یامر اہلہ بالصلاۃ، آخر تک کریں، اتنا ہی وقت ہے، 1 منٹ۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے کا پسندیدہ تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کر، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے اور نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے اسے اعلی مقام پر بلند کیا، یہ کہہ لیں، ہم نے اسے اعلی مقام پر بلند کیا، اور ہم نے اس بلند کو کیا۔ اعلی مقام پر بلند کیا۔ جی پروفیسر صاحب، آپ بھی آخری آیت کو کہہ دیں ذرا۔ وکان یا جی، وکان یامر اہلہ، ہے آپ کے پاس؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ہم کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ ورفعناہ، اور ہم نے بلند کیا اسے، مکانا علیہ، نہایت اونچے مقام پر، نہایت اونچے مقام پر۔